امین بٹ صاحب ایک تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اب نون لیگ کے ورکر کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں، سابق ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ امین بٹ صاحب نے NA102 سے عابد شیر علی کے مقابلے پر ٹکٹ کی درخواست جو ہے وہ محترم قائد نواز شریف کو پیش کی، اور اسی ذرائع سے ہم جو ہے وہ آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں، جس پر مریم نواز نے اس درخواست کو دیکھا۔ ان کے جو ریمارکس وہ یہ تھے: یہ کون پاگل ہے جس نے عابد شیر علی کے مقابلے پر جو ہے وہ ٹکٹ کی درخواست پیش کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رضوان زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد صورتحال FSD41.TV کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، لمحہ بلمحہ ہم آپ کو خبریں دیتے ہیں، اور آج بھی ہم آپ کو ایک اہم خبر دینے جا رہے ہیں۔ تو خبر دینے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا پروگرام اور آپ ہمارا چینل FSD41.TV کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں۔ گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں بر وقت ملتی رہیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور لازمی بات ہے کہ کمنٹس ضرور کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہیں۔ اس سے ہمیں اپنی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ کمنٹس کیسے بھی ہوں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کمنٹس ضروری ہیں، اس سے جو ہے وہ ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، خبر جو ہے ہم دینے جا رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ امین بٹ صاحب، امین بٹ کا جو تعارف آپ کو بتا دیں کہ امین بٹ صاحب کا تعارف یہ ہے کہ امین بٹ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ورکر بھی ہیں، اور فیصل آباد کی تاجر تنظیم کے ایک اہم رکن ہیں، اور کافی جو ہے وہ تاجر برادری میں جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فیصل آباد سے سابق ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ امین بٹ صاحب نے NA102 سے عابد شیر علی کے مقابلے پر جو ہے وہ ٹکٹ کی درخواست جو ہے وہ محترم قائد نواز شریف کو پیش کی، اور NA102 سے عابد شیر علی کے مقابلے پر وہ آ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ اس سے پہلے اگر ہم آپ کو بتائیں کہ 96 کے معاملات ہیں، اس میں طلال چودھری اور نواب شیر وزیر کے درمیان جو ہے وہ ایک ہی حلقے سے ٹکٹ کے حصول کے لیے جنگ جاری ہے۔ دوسرا حلقہ جو 104 ہے، وہاں پر جو سابق قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد خان اور رانا احسان جو ہیں وہ انجینئر افضل خان مرحوم کے صاحبزادے، ان کے درمیان جو ہے وہ ٹکٹ کی جو حصول کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب تیسرا ایشو یہ آ گیا ہے کہ امین بٹ نے عابد شیر علی کے مقابلے پر جو ہے انہی کے حلقے NA102 سے جو ہے وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے نواز شریف کو درخواست جاری کر دی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگوں کے پاس طوطا ہوتا ہے، کسی کے پاس مینا ہوتی ہے، کسی کے پاس چڑیا ہوتی ہے، تو ہمارے پاس ناظرین عقاب ہے، اور بڑے باوسوخ عقاب ہے، اور اسی ذرائع سے ہم جو ہے وہ آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو امین بٹ صاحب نے جو حصول ٹکٹ کی جو درخواست پیش کی، اور جس پر ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز نے جو ہے وہ اس درخواست کو دیکھا۔ ناظرین، یہ سننے والی بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ ان کے جو ریمارکس وہ یہ تھے درخواست دیکھنے کے بعد کہ یہ کون پاگل ہے جس نے عابد شیر علی کے مقابلے پر جو ہے وہ ٹکٹ کی درخواست پیش کی۔ ناظرین، یہ بات بھی بڑے ذرائع سے ہمیں پتہ چلی، باوسوخ ذرائع سے پتہ چلی ہے کہ اس میٹنگ میں امین بٹ صاحب بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمت نہ پڑ سکی ان کی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ہو کہ انہوں نے مریم نواز کو کہا ہو کہ یہ ٹکٹ کی درخواست جو ہے وہ میں نے پیش کی ہے۔ ناظرین، چونکہ یہ ایک جمہوری حسن ہوتا ہے کہ پارٹی کا کوئی بھی ورکر ہو وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست دے سکے، لیکن اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن کیا اگر بہتر نہ ہوتا کہ امین بٹ صاحب، چونکہ امین بٹ صاحب کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ایک تاجر تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ کے ورکر وہ ضرور ہیں، لیکن آڑ بازاروں سے باہر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کو جانتے ہیں۔ لہذا اگر امین بٹ صاحب اپنی تھوڑی سی ورکنگ کر لیتے، تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ سیاسی قد کاٹ بڑا کر لیتے، جس سے جو ہے وہ ان کو حصول ٹکٹ میں آسانی ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ عابد شیر علی کے بارے میں اگر یہ بتائیں کہ عابد شیر علی کا خاندان جو ہے وہ بہت پرانا سیاست میں ہے، اس کے علاوہ ان کے نواز شریف خاندان سے کافی قریبی تعلقات ہیں، ان کے خاندانی مراسم ہیں، جس کی بنا پر عابد شیر علی کے مقابلے پہ کسی کو ٹکٹ دینا جو ہے وہ نواز شریف کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ بالکل ناممکن ہوگا۔